السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں. 63. دیکھیں اس میں یہ وہ ذکر ہو رہا ہے جب ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ سارے بتوں کو جو تھا چھوٹے جتنے بھی سارے بت توڑ دیے تھے, صرف ایک چھوڑ دیا تھا جو سب سے بڑا تھا, صرف اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ آئے, جب انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور صرف ایک بڑا ہے, تو اس چیز پہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھو, اس کو پتہ ہوگا, یہ گواہ ہے, اس کو پوچھو, یہ تھا یہاں پہ موجود, تو اس سے پوچھو اگر یہ وہ بولتے ہیں تو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو. 64. پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر خم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. 65. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان. 66. تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجا کرتے ہو, اور اللہ کو چھوڑ کر کیا تم عقل نہیں رکھتے. 67. تو انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو, اپنے معبود کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہے. 68. تو ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا. 69. تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس پر ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. 71. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا, مزید برآں یعقوب علیہ السلام کا پوتا, اور ہم نے ان سب کو نیک کیا. 72. اب آپ یہ دیکھیں اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے, وہ تھے اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے, وہ تھے یعقوب علیہ السلام. ان کے پوتے تھے نا, ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام تھے. تو ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے, ان کو نیک کام کرنے, نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا, اور ہماری عبادت کرتے تھے. ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت بخشی اور علم دیا, اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جن کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے, بلا شبہ وہ بڑے بد کردار تھے. 74. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا, یقیناً وہ نیک کرداروں میں تھے. 75. اور نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے, جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی. 76. اور نصرت بخشی ان کو ان لوگوں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے, وہ بے شک برے لوگ تھے. ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب دونوں ایک کھیت کا معاملہ فیصلہ کرنے لگی جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم نے فیصلے کے وقت موجود تھے. 78. تو ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا, ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور پرندوں کو بھی ہم ایسا ہی کرنے والے تھے. 79. اور ہم نے تمہارے داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے, تو کیا تم شکر نہیں کرو گے. 80. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتد قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.